ڈینجر زنڈی کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو کہانی ہے وہ لکھی ہے ملک نے۔ میں پاکستان سے ہوں اور مختلف مقابلوں کی وجہ سے میں غیر معمولی باتوں کا پختہ یقین رکھتا ہوں، حالانکہ اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ یہ کہانی تقریباً 3 سال پرانی ہے۔ میں اس وقت 18 سال کا تھا۔ میں گجرات شہر میں اپنے کزن کے گھر گیا ہوا تھا۔ ان کا گھر شہر کے ایک نئے حصے میں تھا جس کی آبادی اس وقت بہت کم تھی۔ یہ ایک پوری گلی میں بنیادی طور پر 3 مکانات تھے۔ چنانچہ میرے دورے کے دوران ہم نے غیر معمولی کے بارے میں کچھ باتیں کیں اور میرے کزنز نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر اپنی بہن کو دوسرے کمرے میں اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھائی کے لیے بالکل مختلف شہر میں رہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے مختلف تجربات کے بارے میں بتایا۔ میں نے بھوت کو پکارنے کی کوشش کی، اس سے کہا کہ وہ مجھے کچھ نشانیاں دکھائے، لیکن صبح 3 بجے تک کچھ نہیں ہوا۔ ہم تینوں لوگ ابھی بھی جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے جب تک کہ میں نے دروازے کے نچلے حصے میں موجود گیپ سے دروازے کے باہر ایک سایہ دیکھا۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا۔ میں نے کہا، لگتا ہے آپ کے والد اٹھے ہیں اور شاید دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اس کے والد دوسری منزل پر رہتے ہیں۔ میں اچانک گھبرا اٹھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، حالانکہ وہ کمرہ جہاں انہوں نے اپنی بہن کو کئی بار دیکھا تھا وہ کمرہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آج رات اس کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کمرے کو بند رکھا، جو زیادہ تر صرف اسٹوریج کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں نے اپنا گدا اور ایک تکیہ لیا اور اس کمرے میں لیٹ گیا۔ ساری رات مجھے بار بار کسی نہ قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ کچلے جانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن کچھ نہ ملا تو میں اس کے ذریعے ہی سو گیا۔ پھر خواب ہوا۔ خواب میں میں نے اپنی کزن کو دیکھا جو ایک دوسرے شہر میں رہتی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے میرے خواب میں جو کچھ کیا وہ اس کا نارمل شخصیت سے بالکل بے خبر تھا۔ جب میں اٹھا مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے خواب میں بھوت کو دیکھا ہے، جس کی بنیاد عادات کی سخت تبدیلی ہے۔ اگرچہ میں نے پھر بھی اشارے کے لیے کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھ پر حملہ ہوا۔ جس دن میں گھر پہنچا چیزیں عجیب ہو گئیں۔ مجھے رات کے وقت لکڑی پر کچھ کھرچنے کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح میں اٹھا، ناشتہ کرنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور میری موٹر سائیکل گر گئی۔ یہ ایک بہت ہی بھاری بائیک ہے جو اپنے وزن کے بالکل برعکس گر گئی۔ میں نے اسے گرتے دیکھا۔ باقی دن عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہیں۔ جیسے ہی میں ایک پرسکون علاقے میں تھا، میری موٹر سائیکل کے ختم ہونے سے لے کر اس تک بغیر کسی غلطی کے جیسے ہی کوئی بے ترتیب شخص اس کے پاس سے گزرا شروع ہو گیا۔ بے ترتیب کتے ہمارا پیچھا کرتے ہیں،
GPS کی فعالیت اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک ہم گھر واپس نہ پہنچ گئے۔ میرے سونے کے کمرے کا دروازہ اس کے چند منٹ بعد ہی کھل گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ اگر آپ میرے کزن کے گھر سے میرا پیچھا کرتے ہیں تو مجھے ایک نشانی دیں۔ کچھ نہیں ہوا، بس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی۔ سوچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ تو ہوا نہیں تھی۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی سٹوریز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔